ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور اب ہمارا شروع ہو گیا ہے لاسٹ سیگمنٹ. جی سید صاحب، اس کو کس طرح سے ہم کنکلوڈ کریں گے یا مزید گفتگو آگے جاری رکھیں گے؟ جواب شکوہ چلے گا ہمارا، ہم اس پر بہت زیادہ جلد نہیں جائیں گے. یہ بہت گہرا ڈاکومنٹ ہے اور اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی. جو بات ہم نے پہلے کہی سے، اقبال ایک ایک معاشرے کے طبقے کا انالیسس کرتے چلے آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے مجموعی طور پہ امت کا انالیسس کیا کہ تم لوگ تقسیم ہو چکے ہو ذاتوں میں، قوموں میں، تم لوگ تقسیم ہو چکے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردہ ہو، شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہو، تم لوگ تقسیم و فرقوں میں آپس میں بٹ گئے ہو. اس کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے عمرا جو ہیں، تمہارے امیر طبقہ جو ہے، اس کو کوئی پاس نہیں ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا. وہ اپنی دولت تقسیم نہیں کرتا غربا میں، وہ اپنی دولت کی مساوی تقسیم معاشرے سے ختم ہو کے رہ گئی ہے. دین و شریعت کو اس نے ترک کر دیا ہے. مساکین ہیں جو دین کی لاج رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد مساجد میں علماء کا حال یہ ہے، وائز کا حال یہ ہے. تکبر زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے. حال یہ ہو چکا ہے کہ رسم اذاں رہ گئی ہے، روح بلالی نہیں ہے. کیوں روح بلالی نہیں ہے؟ کیوں صرف رسم اذاں رہ گئی ہے؟ یہ نوٹ کیا ہے کبھی کسی نے؟ یہ غور کیا ہے اس بات پر کسی نے؟ یہ اس وقت یہ عذاب نازل ہوتے ہیں امت کے اوپر جب اس کے علماء کرپٹ ہونے لگے، جب جیسے بات کی ان کا رزق حرام ہونے لگے، جب ان کے اندر وہ نگاہ بلند اور سخن دل نواز نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کسی قوم کے علماء سٹینڈ لے جائیں حق کے لیے اور وہ قوم خراب ہو جائے. امام مالک پر کوڑے پڑتے تھے، ایسے ایسے کوڑے جو ایک کوڑا ہاتھی کو پڑے تو وہ چیخ پڑتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امت کے راستے سٹینڈ لیا. جب بھی کوڑے پڑتے وہ ایک ڈاکو کو دعا دیا کرتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو کوڑے پڑتے ہیں بادشاہ وقت سے تو آپ ڈاکو کو دعا کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جب مجھے زنجیروں میں باندھ کر بادشاہ کے دربار میں لایا جا رہا تھا تو سامنے سے وہ ڈاکو آ رہا تھا اور مجھے دیکھ کے اس ڈاکو نے کہا کہ امام میں ڈاکو ہوں، چوری سے باز نہیں آیا، مجھے اتنے کوڑے مارے ان لوگوں نے. آج دیکھتے ہیں کہ وقت کا امام جا رہا ہے، کوڑے پڑنے سے اپنی رائے تبدیل کرتا ہے یا نہیں. واو. اور وقت کے امام کو جب کوڑے پڑتے تھے وہ یاد کرتے تھے اس ڈاکو کی اس بات کو، اس نے چوری ترک نہیں کی، اس نے اپنی چوری ترک نہیں کی کوڑوں کی وجہ سے. اور میں اپنا امام ابو حنیفہ ایک دفعہ بارش میں جا رہے تھے تو کچھ بچے پھسل گئے بارش میں، تو امام نے ان بچوں سے کہا ذرا بیٹا دھیان کرنا، پھسلنا نہیں. تو وہ بچے کہتے ہیں امام ہماری فکر نہ کریں، آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. یہ تھے وہ امام ہمارے، یہ تھے وہ ہمارے بزرگ، یہ وہ علماء تھے جو امتوں کو سنبھال کے رکھتے تھے. امت کا زوال اس لیے آیا ہے کہ علماء سو بڑھ گئے ہیں علماء حق کے مقابلے میں. علماء حق ختم نہیں ہوئے، آج بھی ہیں، مگر علماء سو بڑھ گئے ہیں. نتیجتاً امت فتنوں میں فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی، ڈسبیلنس ہو گئی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. وہ نور کہاں سے آتا ہے؟ ایک عالم میں، ایک درویش میں، ایک فقیر میں. جب تک کہ وہ نور نہ ہو، صرف کتابیں پڑھنے سے، صرف تقریریں کرنے سے قومیں تبدیل نہیں ہوا کرتی. ریولوشن چاہیے ہوتی ہے. اور جب کوئی شخص تقریروں پہ تقریریں کر رہا ہو اور وہ لوگوں کے دل پہ نہ اثر کر رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ رک جائے اور غور کرے اپنے اوپر کہ میں کہاں کمی ہے مجھ میں، کیا میرا رزق حلال حرام ہے، کیا میری بات میں برکت کیوں نہیں ہے، کیا مجھے اذن نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس بات کو کرنے کا. ہمارے ہاں جو فتنے پھیل رہے ہیں، جو دقتیں پھیل رہی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ تمام لوگ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے. وہ امت فرقوں میں، جماعتوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، مگر اقبال نے ڈیفائن کیا ہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ ایسے اللہ کے بندے نہیں ہیں کہ جو حجازی صفات رکھتے ہوں، جو ایک مومن کی صفات رکھتے ہوں. نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں، لاکھوں مسلمان حج اور عمرے کرتے ہیں ہر سال، لیکن امت زوال سے زوال کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے. مسلمانوں کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ کیوں اللہ کہتا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس حج کرنے کے لیے آتا ہے، خانہ کعبہ کے پردوں میں ہوتا ہے، تکلیف اٹھا کے دور سے آتا ہے اور رو رو کے دعا کرتا ہے، لیکن میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا چونکہ اس کا پورا وجود حرام میں پلا ہوا ہوتا ہے، ربا کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، کسی کے مال جبر کر کے اور ہڑپ کر کے وہ عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے. میں کیسے اس کی دعائیں قبول کر لوں؟ دعائیں قبول کرنے کی پہلی شرط رزق حلال ہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ ہے. شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ وہ تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہاں مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے کیا ہے. امت تباہ و برباد ہو رہی ہے، ان کے عیاشیاں، نیو ایئر نائٹس اور ان کے ویلنٹائن ڈیز ختم نہیں ہو رہے ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود. ہنود ہندوؤں کو کہتے ہیں.
ہمارا سارا کلچر جو انڈین تہذیب، انڈین کلچر جو اس ملک میں مسلط ہو رہا ہے، ہندوستان ہم پہ حملہ کرنے جا رہا ہے اور انڈین فلمیں ہمارے گھروں میں گھسی بیٹھی ہیں. بالکل. ہماری تمام فیملیز، بچے ہمارے لینگویج گفتگو وہ استعمال کرنے لگے ہیں جو ہندی فلموں کی ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں. اگر کیبل ٹی وی والے انڈین فلمیں بند نہیں کرتے تو کیا اس قوم کو شرم حیا نہیں ہے کہ خود دیکھنا بند کر دے؟ وضع میں نصارہ، ظاہراً ہمارا ساری تہذیب مغرب سے آ رہی ہے اور تمدن میں ہنود، سارا کلچر ہمارا انڈیا سے آتا ہے. اس کی بسنت بھی ہم کریں گے، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا سب کچھ کہ جی امن ہے، پیس. اگر یہ سارا معاملہ اس وقت جب دشمن ہمیں تباہ کرنے کے لیے جنگی تیاری کر رہا ہو، یوں تو سید بھی ہو، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یعنی مسلمان مشہور تھا اپنے کیریکٹر اور کردار کی وجہ سے. ہم اللہ تعالیٰ سے عزت تو مانگتے ہیں لیکن وہ کردار وہ اختیار کیا ہے جو کہ مغضوب علیہ یہودیوں کا ہے. ہم قتل بھی کرتے ہیں، تباہ و برباد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ بھی نہیں کرتے. سارا کچھ جو یہودیوں جس کی وجہ سے یہودی قوم تباہ کی اللہ نے، آج وہ ساری عادات مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ سعودی عرب میں چلے جائیے، ارب پتی امت مسلمہ کا امیر ترین ملک موجود ہے، اور وہاں دیکھیے مسلمانوں کی غریب مسلمانوں کی حالت کیا ہے. مسجد نبوی میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو 2 مہینے گوشت نہیں کھاتے ہیں اس لیے کہ مسکین بیچارے وہاں بیٹھے ہیں، عاجز، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ مسلمانوں کو اپنا احتساب خود کرنا ہے. جواب شکوہ میں اللہ کی زبان سے علامہ اقبال جو پیغام ہمیں دے رہے ہیں، اس امت کی بیداری کا آغاز اس انالیسس سے ہوگا، اس ڈائگنوسس سے ہوگا کہ جب ہم اپنا انالیسس کریں گے، اس کے بعد شروع ہوگا کہ پھر بندہ مومن کیسے بنتا ہے، اس کے بعد شروع ہوگا کہ پھر ہم مسلمان عروج کیسے حاصل کرتے ہیں. یہ ایک سیکوینس ہے، انشاءاللہ اس پہ آئندہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. زید صاحب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ زید صاحب، آپ نے اتنے فیسینیٹنگ ویوز دیے. اینڈ ایبسلیوٹلی ایز یو سیڈ اٹ از اے ویری فیسینیٹنگ ڈاکیومنٹ بائی علامہ اقبال. ویورز، آپ آئی ہوپ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس میں کافی انٹرسٹ لیا ہوگا، کیونکہ ہم نے اس میں بات کی اقبال کے حوالے سے، اقبال پرستار کا سلسلہ چونکہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے بات کی جواب شکوہ کے حوالے سے، اور جیسا کہ زید صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ ہم مزید آگے آنے والے پروگرامز میں بھی جاری رکھیں گے. آئندہ آنے والے پروگرامز تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.